کو جمع کیا اور دین کی نسبت پر ہمیں اکٹھا ہونے کا موقع دیا۔ اللہ عز و جل کے حضور میں دعا گو ہوں کہ پاک پروردگار ہمارا کام تام اور جاری اور ساری فرمائے، آمین۔ اور یہاں جتنے بھی حضرات دانے دیرنے سخنے قدمے تعاون کرتے ہیں اور پڑھنے والے ہمارے عزیز طلباء کو اور پڑھانے والے ہمارے قابل احترام اساتذہ کو اور اسٹاف کو اللہ اپنے شایان شان بدلہ مرحمت فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول کریں، ان کے تعاون کو قبول کریں، اور ان کی زندگیوں میں گھر بار میں آل و اولاد میں نسل میں ہر چیز کو خیر و برکات سے بھرے، آمین۔ ان دعاؤں کے بعد میں آخری پارے کی چند آیات پاک تلاوت جو کی ہیں ان کی مختصر شرح آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بڑی قیمتی آیتیں ہیں، اللہ نے ان آیتوں میں جو مضمون بیان کیا ہے ہر مسلمان کو ہمہ وقت یہ آیتیں اور ان میں بیان کردہ مضمون کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان آیتوں میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کون بامراد ہوگا اور کون نامراد ہوگا۔ ہم سب کو اس دنیا سے سفر کر کے آگے جانا ہے، ہمارا سفر ابھی پورا نہیں ہوا ہے، ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح سے اس عالم رنگ و بو میں آئے، عالم دنیا میں آئے، اور یہاں آ کر ہمارا سفر پورا نہیں ہوا ہے بلکہ ہمیں یہاں سے بھی آگے بڑھنا ہے، صحیح ہے، اور عالم آخرت میں جانا ہے، اور وہاں پر صرف 2 ٹھکانے ہیں، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ صحیح ہے۔ ایک ٹھکانے کو جنت کہتے ہیں جو ہمارا اصل وطن ہے، اور دوسرا ٹھکانہ جہنم کہلایا جاتا ہے۔ ہم سب جب عالم آخرت میں جائیں گے تو بعد جنت میں جائیں گے اور بعد جہنم میں جائیں گے، کون بامراد ہوگا اور جنت میں جائے گا اور کون نامراد ہوگا اور جہنم میں جائے گا، ان آیات پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے۔ بس بڑا قیمتی مضمون ہے، اور خلاصہ اگر نکالوں تو خلاصہ یہ ہے کہ جس نے یہ 2 کام کیے ہوں گے اس کے حصے میں جنت آئے گی، اور جس نے یہ 2 کام کیے ہوں گے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیا ہیں وہ 2 کام جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور کیا ہیں وہ 2 کام جو جہنم میں لے جانے والے ہیں؟ میرے پیارے غور سے سنو، ہمیشہ اس کو یاد رکھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ
الجحیم ہی المأوی، رہے وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی ہے اور دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحیح ہے۔ دو کام کیا بتلائے؟ اما من طغی، سرکشی کی ہے۔ سرکشی کا ترجمہ ہے سر کھینچنا۔ میں ایک مثال سے سمجھاؤں، معلوم نہیں آپ حضرات کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ نے کسان کو دیکھا ہوگا، جب وہ ہل جوتنے کے زمین جوتنے کے لیے ہل لے کر اور بیلوں کو لے کر کھیت میں جاتا ہے تو بیلوں کے سامنے جوا اٹھاتا ہے۔ جو شاندار بیل ہوتے ہیں وہ فوراً اپنا سر جھکا کر اس جوے کو کندھے پر لے لیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ صحیح ہے۔ یہ ہے مسلم کے معنی۔ مسلم کے معنی ہے سر افگندگی، سر ڈال دینا۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، مسلم کے معنی ہے سر افگندگی، یعنی মেহরবানি করে স্টেজে কি আমার সাথে চেষ্টা করবেন না। মেহমান যারা আসবেন ধৈর্য ধারণ করুন। স্টেজে অনুরোধ করবো আমরা, স্টেজে যাদের প্রয়োজন নাই তাদের আসবেন না। অনেক বড় হজুর বয়ান করতেছেন, যতক্ষণ হজুর বয়ান করবেন আলহামদুলিল্লাহ তশরিফ এনেছেন। میں کوئی پوتھی تھوڑا سنا رہا ہوں، قرآن کریم کی تفسیر کر رہا ہوں۔ سب دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کر سنو۔ آداب مجلس کے خلاف ہے بیچ میں ڈسٹرب کرنا۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ کسان جب جوا اٹھاتا ہے تو جو شاندار اور عمدہ بیل ہوتے ہیں وہ اپنا سر ڈال دیتے ہیں اور اس جوے کو اپنے کندھے پر لے لیتے ہیں۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ کے یہاں سے جو شریعت آئی، جو دین آیا، مسلمان نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اور اس شریعت کو قبول کر لیا۔ اس لیے وہ مسلم کہلایا، مسلمان کہلایا، اس شریعت کو قبول کرنے والا۔ اس نے صاف کہہ دیا ہماری خواہشات کا کچھ نہیں، ہم اپنی خواہشات کو پسے پشت ڈالتے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے، اللہ کا رسول جو چاہتا ہے، اس نے رسول کے واسطے سے جو دین و شریعت بھیجا ہے، میں اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر یہ سرنڈر ہونے والے لوگ یہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے یہاں سے جو شریعت آئی، جو دین آیا، اس کو قبول کرنے کے بجائے اپنے کو پیچھے کر رہا ہے، اپنے سر کو کھینچ رہا ہے، شریعت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے طغا، سرکشی۔ شیطان بھی اسی کو کہتے ہیں۔ شیطان کے معنی بھی وہی ہے جو طغا کے معنی ہے، یعنی سرکشی۔ انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی جنہوں نے
اپنے آپ کو اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی شریعت کے سامنے سرنڈر کیا ہے، وہ مسلمان کہلاتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جناتوں میں سے۔ اور جنہوں نے اس شریعت کو قبول کرنے سے انکار کیا، اس جمعے کو کندھے پر لینے سے انکار کیا، وہ شیطان ہوتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جناتوں میں سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان صرف جناتوں میں ہوتا ہے، نہیں، جناتوں میں بھی شیطان ہوتا ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں شیاطین، انسانوں میں جو شیاطین ہیں وہ بھی دشمن ہوتے ہیں، اور جناتوں میں جو شیاطین ہیں وہ بھی دشمن ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ہم رب العالمین کے کیا مانتے ہیں؟ ان شیاطین سے جو وسوسے ڈال کر بھاگ جاتے ہیں، رفو چکر ہو جاتے ہیں، وہ شیاطین چاہے جناتوں میں سے ہوں، وہ شیاطین چاہے انسانوں میں سے۔ معلوم ہوا کہ شیاطین صرف جنات میں نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی ہوتے، اور مسلمان صرف انسان نہیں ہوتے، جنات بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ کے یہاں سے جو دین آیا ہے، اللہ کے یہاں سے جو شریعت آئی ہے، جنہوں نے اس شریعت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جناتوں میں سے ہو۔ اور جنہوں نے اس شریعت کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے وہ شیطان ہیں، وہ شیاطین ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جناتوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، رہے وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ٹھیک۔ اور دوسرے دو کام فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب سے ڈرا، رب کا جو درجہ ہے اس کو ملحوظ رکھ کر ڈرا۔ اللہ کا درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے، کما حق ہو بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، مگر خلاصے کے طور پر وہ عالم الغیب بھی ہے، وہ عالم الشہادہ بھی ہے۔ بس ایک بندہ ہے وہ جلوت میں، یعنی لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرتا ہے، مگر خلوت میں یعنی تنہائی میں جا کر من چاہی زندگی گزارتا ہے۔ اس نے اللہ کے مقام کو ملحوظ رکھ کر اللہ سے ڈرا یا اپنی مرضی کے مطابق ڈرا؟ وہ اپنی مرضی کے مطابق ڈرا ہے۔ اللہ کا مقام ملحوظ رکھ کر جو اللہ سے ڈرے گا وہ نہ جلوت میں لوگوں کے بیچ میں گناہ کرے گا اور نہ خلوت میں تنہائی میں گناہ کرے گا۔ آج میرے پیاروں عزیزوں، یہ جو شیطان ہم میں سے ہر ایک کی جیب میں ہے، اس شیطان نے ہمیں کم از کم خلوت کے گناہ میں ضرور مبتلا کیا۔ صحیح ہے۔
ہم لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے خوف سے، لوگوں کی رعایت میں، چاہے جلوت میں آ کر اوپن ہو کر گناہ نہ کرتے ہوں، مگر جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو یہ شیطان ہمیں گناہ میں ضرور روکتا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ اتنا بڑا شیطان ہے میرے پیارو، اگر احادیث مبارکہ میں دجال کا تذکرہ اجمالاً آیا ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا اور تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتلایا، اگر جو تفصیلات دجال کے بارے میں آئی ہیں وہ تفصیلات نہ آئی ہوتی، بالاجمال حضور نے دجال کے بارے میں بتلایا ہوتا کہ ایک چیز آئے گی، ایک ذات آئے گی، ایک شخص آئے گا، اس کی تباہی یوں ہوگی، وہ گمراہی اس طرح پھیلائے گا، بالاجمال بتلایا ہوتا۔ تو آج علماء کرام نے اس کو ان حدیثوں کا مصداق قرار دے دیا ہو، یہ دجال ہے۔ اسے دجال والی حدیثوں کا مصداق قرار دے دیا ہو۔ یہ شاید دجال بھی اتنی آفت نہ مچائے جتنی آفت اس موبائل کے ذریعے مچ چکی ہے۔ صحیح ہے۔ ہماری روحانیت اس نے ختم کر دی ہے، ہمارے ظاہر کو اس نے بگاڑ دیا ہے، ایمانی نور ہمارے اندر سے سلب ہوا ہے اس کے ذریعے۔ بس میرے پیارو، ہمیں اللہ کے مقام کو ملحوظ رکھنا ہے اور اللہ کے مقام کو ملحوظ رکھ کر اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ کے مقام کو ملحوظ رکھ کر ڈرنا یہ ہے کہ ہم اوپن بھی گناہ نہ کریں، اور جب ہم تنہائی میں ہوں اس وقت کبھی ہم گناہوں سے بچیں تو ہم اللہ سے ڈرے جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنا کیا ہے؟ جیسے سانپ اور بچھو سے اور شیر سے ڈرا جاتا ہے اس طرح نہیں ڈرنا، بلکہ فرما بردار بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، شاگرد اپنے پیر سے ڈرتا ہے، کامیاب بامراد شاگرد اپنے استاد سے ڈرتا ہے، کامیاب مرید اپنے پیر سے ڈرتا ہے، اس طرح ڈرنا ہے۔ ان کا ڈرنا کیا ہے؟ جو نیک کا بچہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میرے ابا مجھ سے ناراض ہوگا۔ جو بامراد مرید ہوتا ہے اس پر یہ فکر سوال رہتی ہے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ مجھ سے میرا شیخ ناراض ہو جائے۔ جو فرما بردار شاگرد ہوتا ہے اس پر یہ فکر سوال ہوتی ہے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ میرا استاد مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس طریقے سے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، یعنی ہمیشہ یہ فکر اپنے اوپر سوال رکھنی ہے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہ فکر ہمیں سوال رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ڈرا اور رب کا جو مقام ہے اس کو ملحوظ رکھ کر ڈرا۔ اور دوسرا کام ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک کر رکھا، نفس کو خواہشات سے روک کر رکھا۔ اگر یہ دو کام کیے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ۔ میرے پیاروں، اس نفس کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، ویسے ہی اصلاح نہیں ہوتی، اس کو کچلنا پڑتا ہے۔
اس کی خواہشات کے خلاف زندگی بھر کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نفس کو یوں ہی چھوڑ دیں شترے بے مہار کی طرح تو نفس امارہ بن جاتا ہے، یعنی برائیوں کا حکم دینے والا بن جاتا ہے۔ ہم اپنے نفس کی فکر کریں گے، اس کو اس کی خواہشات کے پیچھے چھوڑیں گے نہیں، بلکہ خواہشات کے خلاف اللہ کے احکام پر اس کو مجبور کریں گے تو ہمارے نفس کی اصلاح شروع ہوگی۔ اور پہلا درجہ جو اصلاح کا ہے وہ یہ ہے کہ نفس لوامہ بنے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، معلوم ہوا نفس لوامہ اچھا نفس ہے۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ اچھا ہے۔ بندے کے دل میں خیال آیا برائی اور برائی کے خیال کے ساتھ معاً ڈر بھی پیدا ہوا۔ برائی کا خیال آیا اور فوراً ڈر پیدا ہوا کہ اگر میں یہ برائی کروں گا تو اللہ ناراض ہوں گے۔ اگر بندہ اس کیفیت پر پہنچ جائے تو وہ نفس لوامہ بن گیا ہے، اور یہ نفس اچھا نفس ہے۔ پھر بندہ اپنی اصلاح کرواتا ہے، اصلاح کرتا ہے، نفس کو کچلتا ہے، زندگی بھر محنت کرتا ہے تو آخری درجہ پاتا ہے نفس مطمئنہ۔ اب نفس مطمئنہ بنتا ہے، یعنی وہ اپنی حال پر مطمئن ہو جاتا ہے، اب اس کو برائی کا خیال بھی نہیں آتا۔ یہ درجہ بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے، مگر اللہ کے نیک بندے جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر دیتے ہیں۔ اور ایسے خوش نصیبوں کے پاس آخر وقت میں جب فرشتے آتے ہیں تو مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ او نفس مطمئنہ، اپنے رب کے پاس چل اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، اور اللہ کی طرف سے مژدہ سناتے ہیں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے نیک لوگوں کے زمرے میں داخل ہو جاؤ، میری جنت کو اپنا ٹھکانہ بناؤ۔ تو نفس کو روکنا پڑتا ہے خواہشات سے۔ جب ہم نفس کو خواہشات سے روکیں گے تو ہمارے نفس کی اصلاح ہوگی۔ اگر ہم نے نفس کو یوں ہی چھوڑ دیا تو نفس امارہ بنے گا، اور ہم نے خواہشات سے روکا ہے اور اصلاح کی ہے تو ہماری ترقی شروع ہوگی، اور اول درجے میں جا کر لوامہ بنے گا اور آخری درجے میں جا کر مطمئنہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے پروردگار سے ڈرا، اس کے مقام کو ملحوظ رکھ کر ڈرا، اور جس نے اپنے نفس کو روک کر رکھا خواہشات سے۔ اصلاح کس طرح ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے نفس کی اصلاح کی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اپنے رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ یعنی تزکیہ نفس کے لیے اللہ کو یاد کرو، اور نماز سے مراد ہے تمام احکام بجانا۔ اللہ کو یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور آپ صبح سے شام تک تسبیح گھماتے رہیں، صرف اتنا ہی مطلب نہیں ہے۔
اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہے ہر وقت اس کے احکام کو یاد کرو اور اس فکر میں لگے رہو کہ کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو۔ بندہ فجر کی نماز پڑھ کر دکان پر جا کر بیٹھ گیا، مگر اس کو فکر ہے کہ مجھے ظہر کی نماز بھی وقت پر جماعت سے پڑھنی، اور وہ خریدنے بیچنے گناہوں سے بچ رہا ہے، نہ کم تول رہا ہے نہ دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کے احکام کو ملحوظ رکھ کر خرید و فروخت کر رہا ہے، اور نماز کا وقت ہوا تو جا کر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اگرچہ وہ فجر سے لے کر ظہر تک تجارت میں مشغول رہا، مگر حقیقت میں وہ پورے وقت ذکر میں مشغول رہا، سبحان اللہ، اور پورے وقت ذکر کرنے کا اس کو ثواب ملے گا، وہ خطبہ نماز میں ہوگا۔ بندہ سو گیا، اس کو فکر ہے اس بات کی کہ مجھے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، اس کا انتظام کر کے سویا ہے، الارم لگا کر سویا ہے، اور وقت پہ اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اگرچہ رات بھر سویا ہے مگر وہ حکم عبادت میں ہے، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو تزکیہ نفس کے لیے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہنا ہے، اور وہ کام جو نافرمانی کے قریب سے ہیں ان سے بچنا ہے۔ اور اللہ نے جو عبادات کرنے کا حکم دیا ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور بھی دیگر بہت سارے کام ہیں، ان سب کو بجا لانا ہے۔ اگر بندہ احکام خداوندی کو بجا لائے اور وہ گناہوں سے بچا رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچا رہے، تو اس کا تزکیہ نفس ہو گیا، اس کے نفس کی اصلاح ہو گئی۔ اللہ نے وہی فرمایا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ بہرحال دو یہ کام ہوئے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور دو یہ کام ہوئے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ میں اپنی بات کو مختصر کروں اور ہلکا سا پھر یاد کر دوں، وہ دو کام جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں کیا ہیں؟ ایک سرکشی، اللہ کے احکام کو نہ ماننا، اور دوسرا دنیاوی زندگی کو آخرت والی زندگی پر ترجیح دینا۔ یہ دو کام وہ ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جائیں گے، اور باقی دوسرے دو کام یعنی اللہ سے ڈرنا، اس کا جو درجہ ہے اس کے مطابق ڈرنا، اور اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرنا، اور نفس کو گناہوں سے بچا کر رکھنا، جس نے یہ دو کام کیے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ بس یہ نہایت قیمتی مضمون ہے جو ہمیشہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ مجھے حضرت مولانا نے جتنا ٹائم دیا تھا وہ وقت پورا ہوا، اور حضرت بھی تشریف لائے ہیں۔ میری مثال تو یہ ہے کہ یار من ترکی و ترکی نمیدانا، مجھ سے محبت کرنے والے ترکستان کے رہنے والے ہیں، اور ترکی مجھے راضی ہے۔ میری مثال تو یہ ہے، میں اردو میں بول رہا ہوں، آپ حضرات معلوم نہیں سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، صحیح معنی میں حضرت مولانا تشریف لائے ہیں، آپ کو صحیح باتیں تو یہ بتلائیں گے۔ بس میں تو اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین، قرآن کا خادم بنائے، آمین، پر عامل بنائے، آمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع اور پرہیزگار ہمیں بنائے، آمین۔
لائق ہو جائیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس قابل بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.